ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بیوی کو میکے نہ جانے دیا کرو. ان کی بات ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بھی اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کروں بیٹھ کے. وہ بڑے بزرگ تھے، 80 سال ان کی عمر تھی، ان کے تجربے تھے، تو اپنے تجربوں کی بنیاد پر فرمایا کرتے تھے کہ جب شادی ہو جائے تو بیوی کو میکے مت جانے دو اپنے والدین کے گھر. کہا کہ وہ پھر جب جائے گی نا تو اس کی ماں اسے الٹی سیدھی چیزیں سکھا کے بھیجے گی. یہ وہ کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا بھائی، میرے اپنے 3-4 سسرال ہیں، مجھے وہ افورڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، وہ پھر کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. بڑے بوڑھے بزرگ تھے، وہ ان کی بات صرف نقل کر رہا ہوں بغیر کسی تبصرے کے. فرماتے تھے وہ کیا کرتی ہیں، الٹی سیدھی، تجھے کیا کھلا رہا ہے، کیا پلا رہا ہے، کتنی جیب خرچی کتنی دیتا ہے، یہ الٹی الٹی باتیں نا تب لڑوانے والی ساری. تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت بیوی تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنی امی کے گھر نہ جائے، وہ تو بار بار کہے گی، تو پھر اس کو کیا ٹھکائی لگائیں اس کی؟ اسے روکنے کے لیے کہ وہ آپ کے گھر میں ہی بیٹھی رہے، اپنی اماں کے گھر جانا تو ہے ظاہر ہے لیکن بار بار نہ جائے. کبھی کبھار تو وہ تو سب نہیں، تو روکنا جائز بھی نہیں ہے، بار بار نہ جائے تاکہ وہاں کے اثرات کم قبول کرے. آپ کے اثرات آپ کی فیملی میں جب وہ آ گئی تو اس کو تو آپ کی فیملی کے حساب سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے نا. تو کامیاب زندگی تو جبھی گزرے گی جب وہ آپ کے کلچر کو فالو کرے. اب وہ ابھی بھی اپنے اماں ابا کے گھر جا رہی ہے تو وہ تو اسی کلچر کو لے کے آئے گی، وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا. تو کسی نے کہا کہ حضرت پھر کیسے، وہ تو نہیں مانے گی تو کیا بھائی لگائیں، تھپڑ لگائیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں. کہا پھر ڈانٹیں اس کو؟ کہا نہیں، نہ ڈانٹنے کی کوشش، ڈانٹیں گے تو فساد ہوگا، بد اخلاقی کی بات بھی ہے، ہر وقت گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول پیدا ہوگا. ٹھکائی لگائیں گے تو یہ تو غلط ہے، اس بات پہ مارنا تو صحیح نہیں ہے. پھر حضرت کیسے روکیں اس کو؟ فرمایا اس سے یہ کہا کریں، حضرت کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہے بھائی. فرمایا اس سے کہا کریں کہ بیگم تم جب چلی جاؤ گی تو میں تمہارے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا، میں تو ایک پل تمہارے بغیر نہیں گزار سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ میں تو جب تک تمہیں نہ دیکھوں مجھے بھوک نہیں لگتی. ویسے تو ہونا یہ چاہیے الٹا کہہ دیا، لیکن کچھ بھی ٹوپی کرانی ہے نا، ٹوپی تو کچھ بھی کرائی جا سکتی. بھائی تم جب گھر سے چلی جاؤ گی تو گھر تو مجھے جیل خانہ لگتا ہے، سونا سونا لگتا ہے. یہ محبت کی باتیں کریں پگھل جائے گی. وہ کہے گی آؤ، میں کہاں جا رہی ہوں؟ کس نے کہا میں دنیا چھوڑ سکتی ہوں، آپ کا گھر نہیں چھوڑ سکتی؟ پولیس بھی آئے گی مجھے گھر سے نکالنے، میں نہیں جاؤں گی اس گھر سے. وہ تو بیچاری محبت کی بھوکی ہے، آپ سے کچھ محبت کی باتیں سننا چاہتی ہے، آپ کرتے ہی نہیں. پھر وہ اب میں تھوڑا اپنا بھی تڑکا لگا دوں اس میں آج کل کے حساب سے نا، کیونکہ آج کل کی عورت اتنی بات سن کے خاموش نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ ہمارے حضرت کی دور کی خواتین تھیں جو کہتی تھی کہ اچھا اتنی محبت تھی کہ میں نہیں جا رہی. آج کل وہ دلیل دے گی، وہ کہے گی کہ اتنی ہی محبت ہے تو گھر میں تو بیٹھتے نہیں ہو، 2 بجے تو گھر آتے ہو. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہو کہ جب تک میں آپ کو دیکھوں نہیں تو مجھے نیند نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ملتا. جب گھر سے جاؤ گی گھر برباد ہو جائے گا، سونا سونا ہو جائے گا، دیواروں سے وحشت ہونا شروع ہو جائے گی. تو اتنی محبت ہے تو گھر تو بیٹھتے نہیں ہو، پھر تو 24 گھنٹے میرے سامنے آ کے بیٹھا کرو. پھر آپ جواب دیں، کہیں کہ کم از کم احساس تو ہوتا ہے نا کہ میرے گھر میں تو باہر گٹکا کھا رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے دوستوں میں، لیکن یہ احساس مجھے جوان رکھتا ہے کہ جب گھر جاؤں گا تو پہلی نظر کس پہ پڑے گی؟ بیوی پہ پڑے گی. انہی یادوں کے سہارے جی رہا ہوں میں. بھائی سب ٹوپیاں کراتے ہیں آج کل ایک دوسرے کو، سچی باتیں سب شروع کر دیں، ایک دن بھی زندگی نہیں گزرے گی، طلاقیں ہوں گی طلاقیں. یہ جو دیندار لوگ ہیں نا، ہمارے دیندار طبقہ، یہ بڑا معذرت کے ساتھ نالائق ہوتا ہے. ان کی جب شادی ہوتی ہے نا تو یہ پہلے دن سے بیوی کو ایسے دبا کے رکھتے ہیں، بالکل پردے میں، نماز میں اس کو سختی کرتے ہیں اس پہ. یاد رکھو ہم نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. محبت کے 2 بول انسان کے دل کو پگھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو نا اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، حدیث میں آتا ہے، اپنے اخلاق پہ، اپنی صفات پہ. یعنی جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اللہ نے وہ انسانوں کی نظر میں بھی پسندیدہ بنائی ہیں. اللہ کو سخاوت پسند ہے، انسانوں کو بھی سخاوت پسند ہے. اللہ کو سچ پسند ہے، انسان کو بھی سچا آدمی پسند. اللہ کو وفاداری پسند، انسان کو بھی وفاداری پسند. تبھی حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپناؤ، اختیار کرو. اللہ کو محبت پسند ہے، انسان بھی محبت چاہتا ہے. تو یاد رکھو
اسی طرح اللہ کو توبہ اور معافی پسند ہے. کوئی آدمی اللہ کے سامنے اکڑ کے اللہ کو منا لے، یہ ممکن ہے؟ اکڑ کے اللہ سے اپنا کام نکلوا لے کہ اللہ تو یہ کام کر دے ورنہ پھر دیکھ، کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ غنی ہے. لیکن 2 آنسو بہا دے اللہ کے سامنے تو 99 سال گناہوں میں مبتلا، 99 سال بتوں کی عبادت کرنے والا 2 آنسوؤں کے ذریعے اپنے 99 سال کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. 2 آنسو. وہ 2 آنسو کیا ہیں؟ معذرت کے اور ندامت کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عادت کیا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی جھک جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی ایکسکیوز کر لیتا ہے، اس کے سامنے کوئی معذرت کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ اب یہ بدماشی نہیں دکھا رہا، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ محبت سے. تو ایسے ہی گھر میں اگر محبت کا ماحول ہوگا، محبت سے کام کروانے کی عادت پڑ جائے تو کام بھی سارے ہوں گے، نفرتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی اور اضافی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. دل بنتا ہے. تو اس لیے یہ خاص طور پر دیندار حضرات سے کہوں گا کہ بھائی ایک دم جو ہے نا ڈنڈے لے کے سر نہیں پھوڑا کرو. تانے، تمہارے تو ابا بھی ایسے، تمہاری تو اماں بھی ایسی، تمہارے تو بھائیوں کو بھی میں جانتا ہوں، خاندان ہی صحیح نہیں ہے تمہارا. جب نہیں ہے تو پھر شادی کیوں کی بھائی؟ پہلے تو خاندان دیکھا جاتا ہے نا.